السلام علیکم دوستو، مدینہ منورہ کی گلیاں اس وقت بھی بہت سادہ تھی۔ کچے مکان، مٹی کی دیواریں اور کھجور کے درختوں کے سائے میں بسی ہوئی ایک پرسکون بستی، لیکن اس بستی کا سکون ایک ہی ہستی کے دم سے تھا جس کی موجودگی کائنات کے لیے رحمت تھی۔ وہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار اور شفقت سے کی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسائشوں سے بھری ہوئی نہیں تھی بلکہ صبر، محنت اور قربانی سے بھری ہوئی تھی۔ یہی رنگ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پر بھی غالب رہا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو وہ ٹائم نہ دولت کا تھا اور نہ ہی زیورات کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت کوئی بڑی دولت نہیں تھی، ان کے پاس ایک لوہے کی زرہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زرہ کو بیچ کر مہر مقرر فرمایا۔ مہر کے طور پر ملنے والے پیسوں سے کچھ سامان آیا جو اتنا قلیل تھا کہ اگر آج کے دور میں کوئی دیکھے تو یقین نہ کرے کہ یہ کسی نبی کی بیٹی کا جہیز ہے۔ جہیز میں صرف چند چیزیں تھیں، ایک چمڑے کا گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک تکیا جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا، دو مٹی کے گھڑے، ایک چھوٹی سی چکی اور چند برتن۔ بس یہی وہ سامان تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت دعا دی، اے فاطمہ، اللہ تم پر اپنی برکت نازل کرے۔ علی تمہارے لیے بہترین شوہر ہیں اور تم ان کے لیے بہترین بیوی ہو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئی تو یہ گھر فقر و فاقے کا تھا لیکن دلوں میں سکون اور محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دن کو کھجور کے باغوں میں مزدوری کرتے یا جہاد میں شریک ہوتے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں خود کام کرتی، وہ خود چکی پیستی، خود پانی بھر کر لاتی، خود کپڑے دھوتی اور جھاڑو دیتی۔ کتنے ہی دن ایسے آتے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، کبھی صرف پانی پر ہی گزارا کرنا پڑتا، کبھی کھجورے اور کبھی ایک روٹی دونوں میاں بیوی میں بانٹ لی جاتی، لیکن کبھی کسی نے زبان سے شکوہ نہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں پر چھالے ہیں۔ پوچھا، فاطمہ یہ ہاتھوں کو کیا ہوا؟ عرض کیا، اے علی، میں روز چکی پیستی ہوں، اس کی وجہ سے چھالے پڑ گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا لیکن دونوں نے صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، بچے بھی بھوک سے رو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، علی آج گھر میں کچھ نہیں، بچوں کو کیسے سنبھالوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دل ہی دل میں رنجیدہ ہو کر کہا، فاطمہ آج کچھ نہیں، کل اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق عطا کرے گا، بچوں کو کہو سو جائیں، اللہ کریم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچوں کو سینے سے لگایا اور محبت سے کہا، میرے بچوں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، کل وہ ہمیں خود کھلائے گا۔ یہ کہہ کر بچوں کو سلا دیا۔ کئی دن کی مشقت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، کمر جھک گئی ہے، کیوں نہ تم اپنے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایک خادمہ مانگ لو تاکہ وہ تمہارے کام میں ہاتھ بٹا سکے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، لیکن جب دیکھا کہ مسجد میں لوگ بھوکے بیٹھے ہیں، غریب لوگ مدد مانگ رہے ہیں تو شرم سے کچھ نہ کہا اور خاموش واپس
آ گئی۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت دونوں میاں بیوی بستر پر لیٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم خادمہ مانگنے آئی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرم سے سر جھکایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خادمہ نہیں دوں گا، لیکن تمہیں ایسی چیز بتاؤں گا جو اس سے بہتر ہے۔ جب رات کو سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کلمات اپنی زندگی بھر یاد رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس دعاجی زندگی فقر اور غربت میں گزری، لیکن اس غربت میں بھی ان کے دل شکوے سے خالی اور اللہ کی رضا پر مطمئن رہتے تھے۔ کئی دن ایسے آتے جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، بعض مرتبہ 3 دن لگاتار چولہا نہ جلتا، بچے حسن اور حسین بھوک سے تڑپتے، لیکن صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جھوٹا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے گئے، لیکن کوئی کام نہ ملا۔ شام کو گھر آئے تو دیکھا کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چہرے پر صبر اور ہمت کی روشنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ تم پریشان نہ ہو، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی، دیکھا تو ایک غریب شخص کھڑا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا، کچھ کھانے کو مل جائے تو میرے بیوی بچے زندہ رہ سکیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ہی روٹی تھی جو بچوں کے لیے رکھی تھی، لیکن انہوں نے بلا جھجک وہ روٹی اس بھوکے کو دے دی۔ بچے بھوکے ہی سو گئے، مگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کو سکون ملا کہ ایک بھوکا سیر ہو گیا۔ یہ ایثار ہی ان کی زندگی کا سب سے نمایاں وصف تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، نظر مانی گئی کہ جب شفا ہوگی تو 3 دن روزے رکھیں گے۔ شفا کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ اور دونوں بچے حسن اور حسین نے روزہ رکھ لیا۔ پہلے دن افطار کے وقت گھر میں صرف ایک جو کی روٹی تھی۔ جیسے ہی دسترخوان بچھا، دروازہ بجا، ایک مسکین کھڑا تھا اور اس نے کھانے کی بھیک مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ روٹی اس مسکین کو دے دی اور سب نے پانی پی کر افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا۔ شام کو افطار کے وقت پھر ایک یتیم آ گیا اور کھانے کی طلب کی۔ فاطمہ نے دوبارہ اپنی روٹی اسے دے دی اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ تیسرے دن ایک قیدی دروازے پر کھڑا تھا، اس نے بھیک مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ 3 دن مسلسل اہل بیت نے بھوک پی کر گزاری، لیکن کسی بھوکے کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ اللہ کو یہ ایثار اتنا پسند آیا کہ قرآن میں سورۃ الدہر نازل ہوئی، جس میں اہل بیت کی قربانی اور ایثار کو زبردست انداز میں سراہا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی مشقت سے بھری ہوئی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر پانی بھرنے جانا، چکی پیسنا، کپڑے دھونا، بچوں کی پرورش کرنا، گھر صاف رکھنا اور شام کو کھانا پکانا، یہ سب کام وہ خود انجام دیتی۔ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے، مشکیزہ اٹھا کر لانے سے کندھوں پر نشان بن گئے، جھاڑو دینے سے کپڑے گرد سے بھر جاتے، لیکن وہ کبھی شکوہ نہ کرتی۔ جب تھکن زیادہ ہوتی تو اللہ کا ذکر ان کے دل کو طاقت دیتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اکثر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی کچھ ہوتا تو دوسروں کے ساتھ بانٹ دیتی۔ ایک مرتبہ ایک غریب عورت آئی اور کہنے لگی، میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ کپڑا یا کپڑے کا ٹکڑا دے دو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صرف 2 کپڑے تھے، ایک پرانا اور ایک نیا۔ انہوں نے نیا کپڑا اتار کر دے دیا اور خود پرانا پہن لیا۔ جب کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں وہی چیز دو جسے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ فاطمہ چکی پیس رہی ہیں
اور حسین ان کی گود میں رو رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی دنیا کی زندگی صبر سے گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں تمہارے لیے وہ عزت اور مقام رکھا ہے جو کسی اور کو نہ دیا جائے گا۔ یہ سن کر فاطمہ کا دل مطمئن ہو گیا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی، اگر دنیا تکلیف دیتی ہے تو آخرت کی خوشیاں سب کچھ بھلا دیں گی۔ غربت کا بوجھ اپنی جگہ، لیکن ایک ماں کا دل سب سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے تڑپتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو ننھے شہزادے حسن اور حسین تھے۔ غربت کی وجہ سے انہیں اکثر بھوکا سونا پڑتا، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ اپنی ممتا سے ان کی بھوک بھلا دے۔ رات کو جب کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو وہ بچوں کو گود میں لے کر انہیں تسلی دیتی، میرے شہزادوں، آج اللہ کے فرشتے بھی بھوکے ہوں گے، ہم بھی اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ الفاظ سن کر معصوم بچے ماں کی آغوش میں سکون سے سو جاتے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو قرآن کے قصے سناتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتی تاکہ ان کے دل مضبوط رہے اور غربت کا بوجھ کم محسوس ہو۔ ایک دن حسن اور حسین کئی دن کے فاقے کے بعد بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ نہ تھا۔ وہ روتے روتے اپنے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور عرض کیا، ابا جان، میرے بچوں کے پیٹ میں کئی دن سے کچھ نہیں گیا، آپ ان پر رحم فرمائے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ ایک صحابی نے چند کھجوریں دی، دوسرے نے آٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب لے کر بیٹی کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی کھانا پکایا گیا اور بچوں نے کھایا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شکر کے آنسو بہائے اور کہا، یہ رزق اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہی بھوک مٹانے والا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک دن کھانے کے لیے بس ایک روٹی تھی۔ اسی وقت ایک بھوکا مسافر دروازے پر آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر سوچے وہ روٹی اس کو دے دی۔ بچے بھوکے رہ گئے، لیکن ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی کہ ماں نے کسی بھوکے کو سیر کیا ہے۔ اسی ایثار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اس عمل پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر بہت سادہ تھا، نہ کوئی قالین تھی، نہ زیور، نہ قیمتی سامان۔ چھت پر کھجور کی شاخیں، فرش پر مٹی اور بستر پر چمڑے کا گدا، لیکن اس گھر میں سکون، محبت اور نور بھرا ہوا تھا۔ جب بچے بھوک سے روتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بہلانے کے لیے کبھی گھوڑا بن کر کمر پر سوار کرا لیتے، کبھی کوئی قصہ سناتے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر مسکرا دیتی کہ غربت نے ان کے دلوں کو تنگ نہیں کیا۔ ایک دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کو بھوک سے سوتے دیکھا تو رات بھر جاگتی رہی اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی رہی، یا اللہ میرے بچوں کو دین کا علم عطا کر، ان کے دلوں کو صبر اور شجاعت سے بھر دے، اگر دنیا میں فاقے ہیں تو آخرت میں انہیں بھوک نہ دینا۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ حسن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم و حلم کا وارث بنایا، حسین کو صبر و شجاعت کا پیکر بنایا، دونوں دنیا بھر کے لیے مثال بن گئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے فرمایا، بیٹی دنیا چند دن کی ہے، اللہ نے آخرت کو دائمی بنایا ہے، اس دنیا کی بھوک اور تکلیف کو برداشت کیا کرو، کل آخرت میں تم سب سے اونچے مقام پر ہوگی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر کہتی تھی، ابا جان، اگر یہ دنیا کی بھوک مجھے اللہ کے قریب کرتی ہے تو مجھے یہ بھوک بھی قبول ہے۔ غربت کی شدت کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی اپنے بچوں کے سامنے دکھ کا اظہار نہیں کرتی تھی، وہ ہمیشہ مسکرا کر انہیں تسلی دیتی تھی۔ ایک دن حسن نے کہا، امی، کیا ہمیں کل کھانے کو ملے گا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہنس کر جواب دیا، ہاں بیٹا، کل ہم جنت کے باغوں کا کھانا کھائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچوں کو سلا دیا۔
یہ حصہ ہمیں دکھاتا ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غربت میں بھی اپنی ماں ہونے کی ذمہ داری کو کتنے عظیم انداز میں نبھایا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھوک میں بھی صبر، ایمان اور سکون دیا، جو قیامت تک ماں کی محبت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی غربت میں گزاری، مگر ان کی سخاوت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ ان کے پاس جب بھی کچھ آتا تو وہ دوسروں کو دے دیتی، خود بھوکی رہ کر بھی دوسروں کو کھلانا ان کی عادت تھی۔ ایک دن ایک غریب عورت آئی، عرض کیا، بی بی میری بیٹی کے نکاح کا موقع ہے لیکن میرے پاس کچھ نہیں، آپ سے امید ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس وقت صرف ایک جوڑا تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پر پہنا تھا، وہی سب سے قیمتی کپڑا تھا۔ انہوں نے بلا جھجک وہ کپڑا اتار کر اس عورت کو دے دیا اور خود پرانا کپڑا پہن لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو مسکرا کر فرمایا، میری بیٹی نے آج اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ اللہ کے نزدیک وہی خرچ مقبول ہے جو آدمی کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بھوکا مسافر مدینہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون اسے مہمان بنائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے اپنے گھر لے آئی۔ گھر میں کھانے کو صرف بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچوں کو سلایا اور چراغ بجھا دیا تاکہ مہمان سمجھے سب ساتھ کھا رہے ہیں۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھا لیا، مگر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رات خالی پیٹ گزاری۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ مہمان پہنچا اور واقعہ بتایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے علی اور فاطمہ، اللہ تمہارے ایثار پر خوش ہوا اور اس نے قرآن میں تمہاری تعریف فرمائی۔ یہی وہ وقت تھا جب قرآن کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی وہ خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کے ساز و سامان کو کبھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے اور دیکھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک چھوٹی سی چادر ہے جس پر کئی پیمند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ اگر چاہو تو کوئی اچھی چادر لے لو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرا کر فرمایا، علی کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس دنیا کی زینت اختیار کروں اور آخرت کی نعمتوں سے محروم رہوں؟ مجھے یہ پرانی چادر زیادہ محبوب ہے کیونکہ یہ مجھے قناعت اور صبر کی یاد دلاتی ہے۔ ایک رات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ ان کے والد فرما رہے ہیں، بیٹی دنیا کی زندگی فانی ہے لیکن تمہارے صبر کی بدولت تم جنت کی ملکہ بنو گی۔ اگلے دن انہوں نے علی سے کہا، اے علی اگر دنیا کی بھوک ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے تو مجھے یہ بھوک بھی محبوب ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس دنیا کے آرام کے بدلے آخرت کا سکون چھن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کے دن اور بڑھ گئے۔ گھر کی غربت ویسے ہی تھی لیکن اب والد کی جدائی کا دکھ بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ اکثر کہتی، ابا جان آپ کے بعد دنیا ویران ہو گئی ہے۔ ان کے پاس نہ زیور تھا نہ مال، صرف ایمان کی دولت اور بچوں کی پرورش۔ وہ بچوں کو سنبھالتی رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی کہ ان کے دل صبر اور دین پر قائم رہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، میں نے غربت میں رہ کر صبر کیا تاکہ آخرت میں اللہ کے قرب کی نعمتیں حاصل ہو۔ تم بھی ہمیشہ صبر کرنا اور اپنے بچوں کو صبر اور دین پر قائم رکھنا۔ پھر انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ
رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ میری پرداداری باقی رہے اور مجھے اس حال میں دفن کیا جائے کہ دنیا کے ساز و سامان کی کوئی جھلک میرے ساتھ نہ ہو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری زندگی غربت میں گزاری، لیکن ان کا دل ہمیشہ سکون سے رہا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہی۔ ان کے گھر میں کبھی زیور نہیں تھا مگر ایمان کی روشنی تھی، کبھی مال نہیں تھا مگر صبر اور سکون تھا۔ دنیا کی بھوک نے ان کے جسم کو کمزور کیا مگر ان کی روح کو مضبوط بنا دیا۔ ان کا ایثار، ان کی سخاوت اور ان کی غربت قیامت تک ایک مثال بن گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمہ کیا تم راضی نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ اور واقعی ان کی غربت، ان کا صبر اور ان کا ایثار ہی انہیں جنت کی ملکہ بنا گیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ ایسی بیٹی تھی جنہیں دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، مگر یہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیاوی لحاظ سے نہ زیورات کی مالک تھی، نہ دولت کی، نہ محلوں کی۔ ان کے پاس دنیا کا کچھ نہ تھا مگر ان کے پاس ایمان، صبر، قناعت اور ایثار کی وہ دولت تھی جو پوری کائنات کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ انہوں نے اپنی شادی چند برتنوں اور کھجور کی چھال بھرے گدے سے شروع کی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، لیکن دنیاوی سہولتوں سے محروم رہی۔ ان کے ہاتھ چکی پیستے پیستے زخمی ہو گئے، مشکیزیں اٹھاتے اٹھاتے کندھوں پر نشان پڑ گئے۔ غربت نے جسم کو کمزور کر دیا لیکن دل کو کبھی کمزور نہ کیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں یہ سکھایا کہ غربت کبھی ذلت نہیں ہوتی، اصل عزت ایمان اور صبر میں ہے۔ وہ بھوکی رہی مگر دوسروں کو کھلایا، وہ پیوند لگے کپڑوں میں رہی مگر دوسروں کو نیا لباس دیا۔ انہوں نے فاقے کاٹے مگر کسی یتیم، مسکین اور قیدی کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ دنیاوی آنکھوں سے دیکھا جائے تو ان کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی مگر اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ترین خاتون تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ دراصل اعلان تھا کہ غربت اور صبر ہی وہ خزانہ ہے جس نے فاطمہ کو یہ مقام عطا کیا۔ آج کے انسان کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دولت اور آسائش انسان کو بلند نہیں کرتے، اصل بلندی یہ ہے کہ جب خود کے پاس کم ہو تو بھی دوسروں کو دیا جائے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی سے یہ دکھایا کہ دوسروں کے لیے قربانی دینا ہی اصل انسانیت ہے۔ دوستو، سورۃ الدہر کی وہ آیات آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اہل بیت نے 3 دن بھوکا رہ کر گزارے مگر بھوکے مسکین، یتیم اور قیدی کو ترجیح دی۔ یہ آیات قیامت تک ان کی عظمت کی گواہی دیتی رہیں گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، یہاں کی بھوک، مشقت اور غربت لمحاتی ہے، اصل دولت وہ ہے جو آخرت میں ملے۔ اگر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے جس کا دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا کی بھوک قبول کی لیکن اللہ نے انہیں جنت کی نعمتوں کی ملکہ بنایا، وہ جنتی عورتوں کی سردار قرار پائی۔ اگر ہم غربت یا مشکل میں ہیں تو ہمیں صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہیے۔ اگر دنیا ہمارے پاس نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ اصل دولت ایمان، ایثار اور قناعت ہے۔ مدینے کی ایک کچی گلی، ایک سادہ سا گھر جس میں نہ زیور ہے نہ مال ہے، صرف ایک چراغ جل رہا ہے۔ اس چراغ کی روشنی میں ایک ماں بچوں کو سلا رہی ہے، خود بھوکی ہے مگر مسکرا کر بچوں سے کہہ رہی ہے، میرے بچوں کل ہم جنت کے باغوں کا کھانا کھائیں گے۔ یہ ماں کوئی عام ماں نہیں، یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ ماں جنہوں نے دنیا کی بھوک سہ کر اپنے بچوں کو صبر اور ایمان سکھایا اور دنیا کو دکھا دیا کہ غربت میں بھی انسان عظمت کی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بی
بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر، ایثار اور قناعت سے نصیب عطا کریں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے دے کہ دنیا کے مال اور دولت کی حقیقت کچھ نہیں ہے، اصل دولت اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری زندگی غربت میں گزری، مگر انہوں نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا، پرانے کپڑے پہن کر دوسروں کو نئے کپڑے دیے اور خود تکلیف سہ کر دوسروں کو سکون دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے صبر، ایثار اور قناعت کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔